بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی اور آج آپ دی اینڈ آف ٹائم سیریز کی ایک بہت ہی خاص قسط دیکھنے والے ہیں، کیونکہ آج ہم قیامت کی ان نشانیوں کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے کہ جن کا عنقریب ہی بس اب آغاز ہونے والا ہے۔ یہ اس قدر اہم اور ضروری قسط ہے کہ پچھلے 2 ہفتے سے میں اس کی تیاری کر رہا تھا، اور اس قسط کو میں انشاءاللہ 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں انتہائی تفصیل کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ بیت المقدس کس طرح آباد ہوگا، مدینہ کس طرح ویران ہوگا، بڑی جنگوں کا ظہور کن حالات میں ہوگا، وہ کون سی 2 اہم ترین شخصیات ہوں گی کہ جن میں سے ایک نے دنیا کو مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دینا ہے، اور دوسری شخصیت نے تباہ ہو چکی ایک دنیا کو ایک مرتبہ پھر سے آباد کرنا ہے۔ ہم امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بھی ڈسکس کریں گے، اور اس عظیم جنگ کے متعلق بھی کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الملحمۃ الکبریٰ یعنی کہ ایک عظیم خون ریزی جیسا دہلا دینے والا نام دیا ہے۔ ایک ایسی جنگ کہ جس کے متعلق ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ دنیا نے اس سے پہلے کبھی اتنی تباہی نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ ٹاپکس اتنے بڑے اور اتنے اہم ہیں کہ جہاں سیریز کی باقی ویڈیوز کو میں 1 ہفتے میں تیار کرتا تھا، وہاں اس قسط کے صرف ریسرچ ورک کے لیے میں نے 2 ہفتے لگا کر صرف احادیث اکٹھی کی ہیں۔ تو چلیں آئیں پھر شروع کرتے ہیں ہم دی اینڈ آف ٹائم سیریز کی 6ٹھی قسط۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی تھے۔ آپ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھے، سرمئی آنکھیں اور گھنگریالے بال، اور آپ کا علم بھی بہت وسیع تھا۔ آپ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن معاذ کا لقب علماء کا امام ہوگا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت ہی مشہور حدیث روایت کی ہے کہ جسے آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے شاید سن بھی رکھا ہوگا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہے، مدینہ کی ویرانی بڑی جنگوں کا ظہور ہے، بڑی جنگوں کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہے، اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا خروج ہے۔ یہ حدیث فرمانے کے بعد نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا تھا کہ معاذ، یہ واقعات اسی طرح سچ ہیں کہ جس طرح تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ ایک انتہائی اہم حدیث ہے کہ جس میں آنے والے وقت کی مکمل تفصیل چھپی ہوئی ہے۔ عموماً لوگ اس حدیث کو بہت سرسری سا ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح آنے والے واقعات کا پورا نقشہ اس روایت کے ذریعے مل جاتا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم ان 5 واقعات کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرنا شروع کریں، یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے کچھ بنیادی ٹرمینالوجیز کو اسٹیبلش کر لیا جائے، کچھ بنیادی اصطلاحات کو، کیونکہ ان واقعات میں آپ کثرت کے ساتھ تیروں اور تلواروں اور گھڑ سواروں کا ذکر سنیں گے۔ آپ مسلمانوں کے اگینسٹ ہونے والی اس بڑی جنگ یعنی الملحمۃ العظمیٰ کے دوران رومنز کا ذکر سنیں گے۔ تو کون ہوں گے یہ رومنز، اور کیا واقعی تیروں تلواروں اور گھڑ سواروں کا دور واپس آ جائے گا، یا پھر یہ کسی قسم کے جدید ہتھیاروں کے لیے کوئی تشبیہات ہوں گی؟ لہٰذا سب سے پہلے ہم اسی سوال کو دیکھتے ہیں کہ کیا تیروں اور تلواروں کا دور ایک مرتبہ پھر سے واپس آئے گا؟ دیکھیے، ہم ایک ٹیکنالوجیکل ایج کے اندر جی رہے ہیں۔ اسمارٹ فونز کی دنیا میں ہر چیز، آپ کی روزمرہ کی جاگنگ سے لے کر بڑے بڑے ہتھیاروں تک، ہر چیز کمپیوٹرائز ٹیکنالوجی کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو ایسے میں یہ سوچنا کہ دنیا ایک مرتبہ پھر سے تیروں اور تلواروں کا استعمال شروع کر دے گی، یہ سوچنا بڑا ہی افسانوی لگتا ہے، محال لگتا ہے۔ ہم جنگ کا سوچتے ہیں تو طرح طرح کے بڑے بڑے خطرناک ہتھیار ذہن میں آ جاتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس بات کا بہت زیادہ امکان موجود ہے کہ دنیا ایک مرتبہ پھر سے تیروں اور تلواروں والی ہو جائے گی۔ سب سے پہلا امکان ایک مکمل ٹیکنالوجیکل کولیپس۔ اگر گلوبل لیول پر بجلی یعنی الیکٹریسٹی کو ایک ہی جھٹکے میں ڈسٹرب کر دیا جائے تو محض چند ہفتوں کے اندر اندر دنیا تیروں اور تلواروں کے دور میں واپس جا سکتی ہے۔ اور کیا ایسی کوئی طاقت ہے کہ جو پوری دنیا کے پاور انفراسٹرکچر کو تباہ کر سکے؟ دی آنسر از یس، ایک انتہائی طاقتور سولر فلیئر۔
ہمارے سورج پر ہر وقت بڑے بڑے اور طاقتور دھماکے ہو رہے ہیں کہ جن سے بہت زیادہ ریڈیشن نکلتا ہے، انرجی نکلتی ہے۔ انرجی کی یہ لہریں خلا میں دور دور تک پہنچتی ہیں، یہاں تک کہ ہماری دنیا پر بھی۔ لیکن عموماً ان دھماکوں کا ہماری دنیا پر کچھ زیادہ اثر نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے گرد کچھ بہت ہی طاقتور حفاظتی لیئرز لپیٹ دی ہیں۔ مثلاً اس کی میگنیٹک فیلڈ کہ جو ہمیں سورج کی خطرناک شعاؤں سے محفوظ رکھتی ہے۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ حفاظتی لیئر کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2014 میں سائنسدانوں نے اٹلانٹک اوشن کے اوپر آبزرو کیا تھا کہ ہماری دنیا کی میگنیٹک فیلڈ میں ایک بہت بڑی دراڑ پڑ چکی ہے۔ اب ایسے میں اگر سورج پر کوئی انتہائی طاقتور دھماکہ ہو، اس سے پلازما کی کوئی بہت بڑی لپٹ اٹھے اور ہماری کمزور میگنیٹک فیلڈ اس کے سامنے بے بس ہو جائے، تو یہ بہت ممکن ہے کہ اس لپٹ سے ہم تک پہنچنے والی انرجی ہماری تمام الیکٹرانک ڈیوائسز کو جلا کر ناکارہ کر دے گی، اور نتیجہ ویلکم بیک ٹو دا اسٹون ایج۔ تاریخ میں ایسا ہو بھی چکا ہے۔ 1859 میں سورج سے پلازما کی ایک بہت بڑی لپٹ اٹھی تھی۔ انفیکٹ ریکارڈڈ ہسٹری میں سب سے بڑی لپٹ۔ اس وقت ٹیلی گراف لائنز آگ پکڑ گئی تھیں، تاروں میں بجلی خود بخود آ گئی تھی، رات کا آسمان دن کی طرح روشن ہو گیا تھا۔ لیکن چونکہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی کم تھی، اس لیے نقصان بھی بہت کم ہوا تھا۔ لیکن آج جب کہ ہر چیز ٹیکنالوجی کی مرہون منت ہے، تو اگر آج کیرنگٹن ایونٹ جیسی لپٹ دوبارہ اٹھتی ہے تو وہ پورے کے پورے پاور گریڈز کو ہی تباہ کر دے گی۔ ہائی وولٹیج ٹرانسفارمرز پھٹ جائیں گے، پورے کے پورے ملک بلیک آؤٹ کے اندر چلے جائیں گے، کئی ہفتوں یا مہینوں تک بجلی کی فراہمی معطل ہو جائے گی۔ انٹرنیٹ کی بیک بون یعنی سمندر کے نیچے موجود بچھی بڑی بڑی آپٹیکل فائبر تاریں کام کرنا چھوڑ دیں گی، سیٹلائٹس کو زمین سے جوڑنے والے گراؤنڈ سٹیشنز فیل ہو جائیں گے، موبائل نیٹ ورکس، ڈیٹا سینٹرز، سرورز سب خاموش ہو جائیں گے، ہوائی جہازوں کے نیویگیشن سسٹمز، آن لائن بینکنگ ٹرانزیکشنز، ATM مشینز، اسٹاک مارکیٹ، فوڈ سٹوریج، واٹر پمپس، ریفریجریشن، ملکوں کے ڈیفنس سسٹمز، میزائل گائیڈنس سب کچھ ختم، اور نتیجہ ویلکم بیک ٹو دا اسٹون ایج، تیروں، تلواروں، پتھروں اور کلہاڑوں کا دور۔ دوسرا امکان ایک گلوبل سائبر اٹیک۔ امیجن کریں کہ اگر گلوبل لیول پر کمپیوٹر سسٹمز کرپٹ ہو جائیں تو وہ کسی سائبر اٹیک کا شکار ہو جائیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ تھیوری سننے میں بڑی ہی فلمی سی لگتی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ 2010 سے یہ خطرہ ہمارے سر پر کسی تلوار کی طرح منڈلا رہا ہے۔ اور اب میں آپ کو کچھ ریئل لائف ایگزامپلز دینے والا ہوں کہ 2010 میں ایران کی نتانز نیوکلیئر فیسلٹی پر ایک سائبر اٹیک ہوا تھا کہ جسے اسٹاکس نیٹ کہتے ہیں، ایک انتہائی طاقتور میل ویئر کہ جس نے خاموشی کے ساتھ اس فیسلٹی کے سینٹری فیوجز کی سپیڈ ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ سکرینز پر آپریٹرز کو سب کچھ نارمل دکھائی دے رہا تھا، لیکن بیک اینڈ پر خرابی کی شروعات ہو چکی تھی۔ اندر تمام مشینری غلط رفتار پر چلتی رہی کہ جس سے پورے کا پورا سسٹم بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ یہ وہ پہلا سائبر اٹیک تھا کہ جو بذات خود ایک ڈیجیٹل حملہ تھا، لیکن اس سے نقصان باقاعدہ طور پر فزیکل ہوا تھا، اور اس حملے کو سائبر فزیکل وارفیئر کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ پھر 2012 میں سعودی کمپنی ارامکو پر ایک سائبر اٹیک ہوا تھا کہ جسے شمون اٹیک کہتے ہیں۔ اس حملے نے ارامکو کے 30,000 کمپیوٹرز کی ہارڈ ڈسک کو ہی وائپ کلین کر دیا تھا، اور کچھ دیر کے لیے تو پوری دنیا کی آئل ٹریڈ بھی متاثر ہو گئی تھی۔ پھر 2015 میں رشیا کا ایک گروپ تھا، ابھی بھی ہے، سینڈ ورمز، انہوں نے یوکرین کے نیشنل الیکٹرک گریڈ پر سائبر اٹیک کیا تھا اور ریموٹ ایکسیس کے ذریعے کنٹرول سینٹر میں گھس کے پورے یوکرین کی بجلی کو درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے بیک اپ سسٹمز بھی خراب کر دیے تھے تاکہ ریسٹور کرنے کا کام مشکل ہو جائے۔ کئی گھنٹے تک یوکرین کے 2.5 لاکھ لوگ اور فیکٹریز بجلی سے محروم بیٹھے رہے تھے، اور اس حملے نے دنیا کو دکھا دیا کہ سائبر اٹیکس کے سامنے بجلی کا انفراسٹرکچر بھی آ سکتا ہے۔ پھر 2017 میں ایک اور سائبر اٹیک ہوا تھا کہ جو کس نے کیا تھا یہ کلیئر نہیں ہے،
لیکن نوٹپیٹیا نامی اس اٹیک کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا، بڑی بڑی کمپنیز کو تباہ و برباد کر دینا۔ فیڈیکس، مرک اور مارکس سمیت دنیا کی کئی کمپنیز کے آپریشنز رک گئے تھے کیونکہ اس حملے نے ان کے سرورز کو ہی ناکارہ کر دیا تھا۔ منٹوں کے اندر اندر اس اٹیک نے $10 بلین کا نقصان کر دیا تھا، اور پھر بدنام زمانہ سائبر اٹیک وانا کرائے کہ جس نے 150 سے بھی زیادہ ممالک میں ہاسپٹلز، فیکٹریز اور ٹیلی کام سسٹمز پر سائبر اٹیک کیا تھا۔ 150 ممالک میں لاکھوں کمپیوٹرز لاک ہو گئے تھے۔ انگلینڈ کی ہیلتھ سروس NHS میں ایمبولینس سروس، مریضوں کے ریکارڈز کی ایکسیس، سب کچھ لاک ہو گیا تھا۔ یہ تمام حملے دکھاتے ہیں کہ اب جنگیں صرف اور صرف ٹینکوں اور میزائلوں سے نہیں بلکہ کمپیوٹرز، کوڈز اور ہیکنگ کے ساتھ بھی لڑی جا رہی ہیں۔ اور ایسا ہی کوئی گلوبل اٹیک کہ جو بجلی کے نظام کو درہم برہم کر دے، ڈیٹا سینٹرز، سیکیورٹی سسٹمز اور بینکنگ سیکٹر کو انفیکٹو کر دے، جیسا کہ وقفے سے ہم دیکھ چکے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ ایسے ہی کسی گلوبل اٹیک کے بعد دنیا ایک مرتبہ پھر سے ٹیکنالوجیکل فیلئر کے بعد بنیادی ہتھیاروں کے زمانے میں واپس پہنچ جائے۔ پھر تیسرا امکان کسی قسم کی عالمی وبا اور ایک بہت بڑی جنگ۔ بڑی جنگوں کو تو ابھی ہم ڈسکس کریں گے، اور میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ کس طرح انہوں نے دنیا کی 90% آبادی کو ختم کر دینا ہے۔ لیکن تھیوری کے حساب سے تیسرا امکان یہ ہے کہ اگر کسی وبا یا جنگ میں دنیا کی 80% آبادی ختم ہو جائے تو گلوبل انڈسٹری کولیپس کر جائے گی۔ جب کام کرنے والے ہی نہیں رہیں گے تو بھلا انڈسٹری کو کون چلائے گا؟ اور آپ خود تصور کریں کہ اگر انڈسٹریل کولیپس ہو جائے، جنگ کی سپلائی چین ہی ختم ہو جائے، تو جدید ہتھیار بنانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا مائکرو چپس یا ریئر ارتھ منرلز یا پھر پریسیجن مشینری یا پھر انڈسٹریل روبوٹکس، تصور کریں گے جب انڈسٹری نہیں بچے گی تو بھلا یہ چیزیں کون بنائے گا؟ اور جب یہی چیزیں نہیں ہوں گی تو جدید ہتھیار بھی کہاں رہیں گے؟ دنوں کے اندر اندر اس دنیا کی جدید ہتھیار بنانے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، اور یہ ایک مرتبہ پھر سے چھوٹے اور مقامی دور کے اندر واپس چلی جائے گی۔ اور ایسے میں سب سے آسان ہتھیار وہی ہوں گے کہ جو پھر ہاتھ کے ساتھ بن سکتے ہیں، مثلا تیر، تلوار، کلہاڑیں اور کمانیں وغیرہ۔ سچ کہوں تو ہماری پوری کی پوری ٹیکنالوجیکل ایج ایک کمزور سے دھاگے کے ساتھ لٹک رہی ہے۔ اور اب ایک اہم سوال کہ کیا تاریخ میں کبھی ایسا کوئی گلوبل ریسیٹ ہوا ہے؟ تو جی، ایک نہیں بلکہ کئی مرتبہ ہوا ہے۔ کم سے کم 5 مرتبہ یہ دنیا ریسیٹ ہوئی ہے۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گا کہ آج سے 3200 سال پہلے اس دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی ایمپائرز تھیں، مثلا گریک ایمپائر مکمل طور پر اپنی طاقت کھو بیٹھی تھی، ہیٹی ایمپائر نقشے سے ہی غائب ہو گئی تھی، مصر کی نیو کنگڈم شدید کمزور، کنان کے شہر راکھ ہوئے ہوئے، سائپرس جل کر ختم ہو چکا، آسیریا ایک کمزور ترین سلطنت بن گیا۔ الغرض 3200 سال پہلے ایٹ دا سیم ٹائم تمام کی تمام بڑی تہذیب کریش کر گئی تھیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آج خدا نخواستہ میڈل ایسٹ، ٹوکیو، ماسکو، لندن اور نیو یارک ایک ساتھ کولیپس کر جائیں۔ مورخین نے اس کولیپس کی کئی وجوہات بتائی ہیں، کئی بحران ایک ساتھ آئے تھے، وہ اس قسط کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہ ایگزیکٹلی وہی دور تھا کہ جب بنی اسرائیل بھی وادی تیہ میں بے گھر ہوئے مارے پھر رہے تھے، اور پھر ایک نئی دنیا وجود میں آئی تھی کہ جس نے پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے لیڈ کیا تھا۔ اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس گریٹ ریسیٹ کے بعد پھر پوری دنیا میں قائم ہوئی تھی۔ لہٰذا یہ بہت ممکن ہے کہ ایک گلوبل ریسیٹ ہو اور دنیا ایک مرتبہ پھر سے تیروں، تلواروں اور گھوڑوں کے زمانے کے اندر واپس چلی جائے۔ اور بائی دا ویز جو کہ اس نے جانا بھی ہے، اب وجہ چاہے جو بھی بنے۔ اب اگلا سوال کہ رومنز کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کی سب سے بڑی جنگ ہونی ہے، وہ کون ہوں گے؟ حضرت مستورد کرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے قریب رومنز کی تعداد سب سے زیادہ ہو جائے گی۔ عمرو بولے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو مستورد نے جواب دیا کہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے سنا تھا۔
اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب رومنز تعداد میں سب سے زیادہ ہو چکے ہوں گے، لیکن ایگزیکٹلی کون ہوں گے یہ رومنز؟ نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں رومنز دراصل رومن ایمپائر کے رہنے والوں کو کہا جاتا تھا، اور رومن ایمپائر میں وہ ملک بھی آتے تھے کہ جو آج مسلمان ہو چکے ہیں، مثلا مصر، ترکی، فلسطین اور لیبیا وغیرہ۔ یہ تمام علاقے رومن گورنرز کے انڈر آتے تھے، اور انہی کے ساتھ مسلمانوں کا سب سے زیادہ واسطہ پڑتا تھا۔ رومن ایمپائر سے پیچھے کے علاقوں سے اگرچہ عرب مسلمان واقف تو تھے، اور انہیں وہ آفرنج یا پھر فرنج کہہ کر ریفر کرتے تھے، لیکن اگر آپ رومن ایمپائر کا نقشہ اس کے عروج پر دیکھیں تو آپ نوٹس کریں گے کہ اس میں مصر بھی آتا تھا، اس میں ترکی بھی آتا تھا، اس میں انگلینڈ جیسے ملک بھی آتے تھے، کہ جو نسلی طور پر بالکل علیحدہ علیحدہ اقوام ہیں، لیکن پھر بھی یہ سب رومنز کنسیڈر ہوتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں 3 چیزیں کامن تھیں: ان کا قانون یعنی رومن لا، ان کا حاکم یعنی سیزر، اور ان کا مذہب یعنی آرتھوڈاکس کرسچینٹی۔ اب رومن ایمپائر کو آفیشلی ختم ہوئے تو تقریباً 500 سال گزر چکے ہیں، لہٰذا رومنز کی اب وہ شکل تو نہیں رہی کہ جو نبی علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتی تھی، لیکن فکری اعتبار سے وہی رومنز آج پورے یورپ اور نارتھ امریکہ میں پھیل چکے ہیں۔ یورپ کے 80% ممالک میں آج بھی وہی قوانین نافذ ہیں کہ جو اس وقت رومن ایمپائر میں نافذ ہوا کرتے تھے۔ آج بھی یورپ کا سارا پولیٹیکل سٹرکچر، مثلا سینٹ، ریپبلک، سٹیزن شپ، یہ تمام رومن آئیڈیاز ہیں، اور بعد میں یہی قوانین اور آئیڈیاز کولونیل دور میں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور ساؤتھ امریکہ تک پھیل گئے۔ انگلینڈ کہ جو رومن ایمپائر کا ایک بہت مضبوط ملک ہوا کرتا تھا، انہوں نے رومن ماڈل کے اوپر ہی آج کے امریکہ کی بنیادیں رکھی تھیں۔ امریکہ کے کامن لاء میں آج بھی آپ کو رومن ٹریسز مل جائیں گے، ان کے کرنسی نوٹس پر آج بھی آپ کو رومن علامات لکھی دکھائی دے جائیں گی۔ تو ان سب معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ بے شک رومنز آج رومن ایمپائر کی شکل میں تو نہیں ہے، لیکن اگر رومن ماڈل کی بات کی جائے تو اس میں آج کا پورا یورپ، رشیا، نارتھ اور ساؤتھ امریکہ اور ایون کہ آسٹریلیا تک آ جاتے ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ ان تمام ممالک کا آگے چل کر ایک انتہائی گرینڈ الائنس بن جائے، اور پھر اسی الائنس کے ساتھ مسلمانوں کی ایک انتہائی بڑی لڑائی ہو۔ الملحمۃ العظمیٰ، ایک عظیم خون ریزی، کہ جسے اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اسٹڈی کریں گے۔ اوکے، اب کہ جب ہم کچھ بنیادی اصلاحات کو سمجھ چکے ہیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر واپس آتے ہیں کہ جو سیکوینس کے ساتھ آنے والے بڑے بڑے واقعات کی نشاندہی کرتی ہے، اور ان واقعات میں سب سے پہلا واقعہ ہے بیت المقدس کی آبادی کا، کہ جس کے بعد مدینہ ویران ہو جائے گا۔ دیکھیے، بیت المقدس تو آباد ہونا شروع ہو چکا ہے، ابھی پوری طرح سے نہیں ہوا، لیکن 1948 میں جو زبردستی کی آباد کاری وہاں شروع ہوئی تھی، جو ایک ناجائز ریاست کا قیام کیا گیا تھا، وہ ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ قائم ہونے کے فوراً بعد اسرائیل نے ایک قانون بنایا تھا، دی لا آف ریٹرن، یعنی واپسی کا قانون، کہ جس کے تحت دنیا کا کوئی بھی یہودی کسی بھی ملک سے صرف اپنے یہودی ہونے کی بنا پر اسرائیلی نیشنلٹی حاصل کر کے وہاں آباد ہو سکتا ہے۔ ان کے 3 ادارے ہیں، ڈائسپورا امیگریشن سروس، منسٹری آف امیگرینٹ ایبزارپشن اور دا جوئش ایجنسی فار اسرائیل۔ ان تینوں اداروں کا ایک ہی کام ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں یہودی رہتے ہیں وہاں جا کر انہیں اسرائیل آ کر آباد ہونے پر آمادہ کرنا، اور جب کوئی یہودی اسرائیل آ کر آباد ہوتا ہے تو شروع میں اسے بالکل مفت رہائش دی جاتی ہے، اس کی مالی مدد کی جاتی ہے، اسے روزگار کے مواقع دیے جاتے ہیں، جابس پرووائڈ کی جاتی ہیں، مفت لینگویج کورسز کروائے جاتے ہیں، سٹیزن شپ، بچوں کی تعلیم، میڈیکل فیسلٹیز، سب کچھ دیا جاتا ہے، اور اسی لیے دنیا بھر سے لاکھوں یہودی بیت المقدس کے قریب جا کر آباد ہو چکے ہیں۔ یہ پروسیس ابھی بھی مکمل نہیں ہوا، کیونکہ ان کے پلانز گریٹر اسرائیل کے بارے میں ہیں، البتہ احادیث کے مطابق بیت المقدس کی آبادی کے بعد نیکسٹ بڑا واقعہ پھر مدینہ کی ویرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ مدینہ کے پاک شہر کو اپنی حفاظتوں اور رحمتوں میں رکھے، لیکن اس دعا کے ساتھ ساتھ مدینہ کی ویرانی کے متعلق احادیث بہت ہی زیادہ واضح ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ مدینہ کو اس کی بہترین حالت میں چھوڑ جاؤ گے، اور پھر وہ ایسا ویران ہوگا کہ وہاں وحشی جانور، درندے اور پرندے آ کر بس جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخر میں 2 چرواہے مدینہ آئیں گے تاکہ وہ اپنی بکریوں کو چرا لیں، لیکن مدینہ میں انہیں صرف اور صرف وحشی جانور دکھائی دیں گے۔ امیجن کریں کہ وہ کیا دہلا دینے والا منظر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے سب سے بڑے راویوں میں سے ایک، فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجد کے 2 ستونوں کے درمیان لومڑی اپنی نیند پوری کر رہی ہوگی، اور یہ صورتحال مدینہ کے ویران ہو جانے کی وجہ سے ہوگی۔ آپ کو یاد ہے کہ جب کرونا آیا تھا تو سعودی عرب نے عمرہ زائرین وغیرہ کے لیے کافی پابندیاں لگا دی تھیں، اور بالخصوص مکہ و مدینہ میں تو لوگوں کی آمد و رفت بہت ہی زیادہ کم ہو گئی تھی۔ تو اس وقت کچھ ریسرچرز نے مدینہ کی ویرانی والی احادیث کو کرونا کے حالات پر فٹ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن نہیں۔ جس طرح کی ویرانی احادیث میں بتائی گئی ہے، کرونا میں تو ویسی ویرانی دور دور تک نہیں ہوئی تھی، بلکہ لاک ڈاؤنز کو تو ویرانی کہنا بھی شاید ایگزیجریشن یا مبالغہ آرائی ہوگا، کیونکہ مدینہ تو ویران ہوا بھی نہیں تھا، بلکہ صرف اتنا ہوا تھا کہ جہاں مساجد کے صحن نمازیوں کے ساتھ بھرے ہوتے تھے، وہاں ان نمازیوں کی تعداد بس تھوڑی سی گھٹ گئی تھی، جبکہ ویرانی والی احادیث میں نبی علیہ السلام نے بڑا واضح فرمایا ہے کہ مدینہ کے رہنے والے اسے چھوڑ جائیں گے، ایسے کہ اس کے پکے پکائے پھل درختوں کے ساتھ لٹک رہے ہوں گے کہ جنہیں بعد میں پھر شہر کے درندے اور پرندے کھا رہے ہوں گے۔ یہ واقعات سننے میں بہت حیرت انگیز لگتے ہیں کہ آخر کو یہ کیسے ممکن ہو سکے گا۔ مدینہ کہ جو سعودی عرب کے ویژن 2030 کے مطابق $1 بلین سٹی ہوگا، وہ کیسے اچانک سے ویران ہو جائے گا؟ لیکن ایسا ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر ہمارا دل سے ایمان ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ فی الوقت بظاہر ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد رکھیے گا کہ ایک وقت ایسا آنا ہے کہ جس میں ایسے ایسے واقعات ہوں گے کہ جو تمہارے لیے عظیم الشان ہوں گے، اور تم آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوگے کہ سنو، کیا نبی نے ان واقعات کے متعلق کسی سے کچھ بیان فرمایا تھا؟ یعنی کہ وہ اتنے بڑے واقعات ہوں گے کہ لوگ ان کے بارے میں حدیثیں ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور مدینہ کا ویران ہونا یقیناً ان بڑے واقعات میں سے ایک واقعہ ہوگا۔ البتہ وہ کیا چیز ہوگی کہ جو مدینہ کو ویران کر دے گی؟ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے بہت ساری باتیں پوچھیں، لیکن یہ بات پوچھنا مجھ سے رہ گیا تھا کہ یا رسول اللہ، مدینہ کو کیا چیز ویران کرے گی؟ یہ بات میں پوچھنا بھول گیا تھا۔ البتہ فتح الباری میں ایک روایت مل جاتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ایک سٹوڈنٹ نے یہ سوال پوچھ لیا تھا کہ یا سیدی، مدینہ کو کیا چیز ویران کرے گی؟ تو ابو ہریرہ نے فرمایا تھا کہ ایک برا آدمی۔ اللہ تعالیٰ میرے پیارے نبی کے پیارے شہر کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ مدینہ وہ شہر ہے کہ جو اپنے اندر سے ہر گندی چیز کو نکال کر باہر کر دیتا ہے۔ میرے پیارے نبی نے اپنے پیارے اصحاب سے فرمایا تھا کہ سنو، مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے۔ جس طرح بھٹی لوہے سے گندگی کو نکال کر باہر کر دیتی ہے، اسی طرح مدینہ بھی ہر گندی چیز کو نکال کر باہر کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص بے رغبتی کرتے ہوئے اس سے نکلے گا تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ایک آدمی کو مدینہ میں لے آئے گا۔ البتہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم لوگ اسے اس کی بہترین حالت میں ہونے کے باوجود چھوڑ کر نہیں چلے جاؤ گے، یعنی اسے ویران کر دو گے۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے سیکوینس والے واقعات کا اگلا فیز کہ مدینہ کی ویرانی بڑی جنگوں کا ظہور ہے۔ آنے والی بڑی جنگوں کے متعلق آپ کو بہت ساری احادیث مل جائیں گی، صحابہ کرام کے آثار مل جائیں گے، یہاں تک کہ ایک تابعی تھے حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، فرسٹ جنریشن تابعین میں ایک بہت بڑے اسکالر، اور میں اکثر آپ کو ان کی کہی ہوئی ایک بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، یعنی وہب ابن منبہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے 92 آسمانی کتابوں کا علم حاصل کیا ہے، اور ان میں سے کچھ کتابوں کے متعلق تو لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کون کون سی ہیں،
لیکن 72 کتابوں کے متعلق تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہیں۔ تو وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ سے ملے علم کی بنیاد پر نام لے کر بتایا تھا کہ کون سا ملک کس طرح تباہ ہوگا۔ اس روایت کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التذکرہ میں نقل کیا ہے کہ اجڑنے کی ابتدا زمین کے مختلف حصوں سے ہوگی، یہاں تک کہ مصر بھی اجڑ جائے گا۔ حالانکہ مصر اجڑنے سے محفوظ ہے، لیکن اس کا اجڑنا دریائے نیل کے سوکھ جانے سے ہوگا۔ بصرہ بھی اجڑے گا اور اس کا اجڑنا ڈوب جانے سے ہوگا۔ فارس کی تباہی جنگوں سے ہوگی۔ ترکوں کی تباہی ایک قدیم قوم دلم کے ہاتھوں ہوگی کہ جو فارس کے کچھ علاقوں میں رہا کرتے تھے۔ یمن کی تباہی ٹڈیوں سے آنے والے ایک پلیگ سے ہوگی، یہاں تک کہ اس روایت میں سندھ، ہند اور چین تک کا ذکر موجود ہے کہ یہ کیسے ختم ہوں گے۔ حبشہ کا اجڑنا زلزلوں کے ساتھ ہوگا، جبکہ عراق کا اجڑنا قتل و غارت گری کی وجہ سے۔ اس روایت میں کچھ نام اور بھی مل جاتے ہیں کہ جو کن علاقوں کے ہو سکتے ہیں، وہ ایک بڑی تفصیل طلب گفتگو ہے۔ مثلا دلم کا اجڑنا ارمن سے، ارمن کا اجڑنا خزر سے، اور پھر خزر کا اجڑنا ترک سے ہوگا۔ تو یہ کچھ نئے نام بھی مل جاتے ہیں۔ البتہ یہ روایت بیان کرنے کے بعد امام قرطبی نے امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ بھی روایت کیا تھا کہ اندلس کا اجڑنا بانجھ ہوا یعنی آندھی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اس قسط کی خاطر میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے 2 ہفتے لگا کر دن رات محنت کی، اور بجائے کسی دوسرے یا تیسرے گریڈ کی کتاب کے میں نے صرف اور صرف صحیح احادیث سے آنے والی جنگوں کے متعلق ڈیٹا اکٹھا کیا ہے۔ ان جنگوں کا سیکوینس ترتیب دیا ہے۔ جنگوں کے متعلق احادیث صحاح 6 کے اندر موجود ہیں، یعنی مستند احادیث کی بڑی 6 کتابیں۔ لیکن ان 6 کے علاوہ ایک کتاب اور ہے کہ جس میں سے ہمیں کافی اہم معلومات مل جاتی ہے، یعنی ایڈیشنل انفارمیشن۔ اس کتاب کا نام ہے کتاب الفتن، اور اسے 9ویں صدی میں بغداد کے ایک بہت بڑے اسکالر نعیم ابن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا۔ نعیم ابن حماد علم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے امام تھے، اور امام بخاری جیسے بزرگ انہیں اپنا شیخ کہا کرتے تھے۔ جب معتزلہ کا فتنہ آیا، جس کے متعلق میں نے آپ کو پہلی قسط میں بتایا بھی تھا، تو اس وقت خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے معتصم باللہ نے امام نعیم رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ ہماری مرضی کا فتویٰ دیں۔ امام نعیم بالکل خاموش رہے، یہاں تک کہ قید میں رہتے ہوئے آپ کی وفات بھی ہو گئی تھی، اور معتصم نے حکم دیا کہ بیڑیوں اور ہتھکڑیوں سمیت ہی آپ کی تدفین کی جائے، اور کوئی بھی آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ حق پر قائم رہنے کی سزا دی گئی، اور بیڑیوں اور ہتھکڑیوں سمیت ہی امام نعیم کو ایک گھڑے کے اندر ڈال دیا گیا، اور آپ کی نماز جنازہ بھی کسی نے نہیں پڑھی تھی۔ اور یہ حکم کس نے جاری کیا تھا؟ 8ویں عباسی خلیفہ معتصم باللہ نے، کہ جن کے دور میں معتزلہ کا فتنہ اپنے عروج تک پہنچ گیا تھا۔ ان کے والد خلیفہ ہارون الرشید نے اپنی طرف سے معتصم کے لیے ایک اطالیق بھی رکھا ہوا تھا کہ جو ہر وقت معتصم کے ساتھ رہتے، انہیں تعلیم دینے کی کوشش کرتے۔ لیکن آپ معتصم کی بدقسمتی دیکھیے کہ جب ان کے اطالیق یعنی استاد کی وفات ہو گئی تو معتصم نے کہا کہ اچھا ہوا میری پڑھنے سے جان چھوٹ گئی۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے حق پر قائم رہنے والا شخص نعیم ابن حماد یقیناً علم اور سچائی سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہوں گے۔ اور آپ کو ان کا چھوٹا سا تعارف دینے کی وجہ بھی یہ تھی کہ ایک تو آپ کے ساتھ تھوڑی سی ہسٹری شیئر کر لوں، اور دوسرا یہ کہ آپ کو کتاب الفتن کے مصنف نعیم ابن حماد کے متعلق بتا دوں کہ جنہیں اس وقت تو خلیفہ نے سزا دے دی تھی، لیکن آج علامات قیامت پر شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہو کہ جس کے اندر نعیم ابن حماد جیسے علماء کا حوالہ نہ ملتا ہو۔ اس سیریز کی تیاری کے دوران میں نے جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں، تقریباً سبھی کے اندر ان کی تصنیف کتاب الفتن کا کوئی نہ کوئی حوالہ مل جاتا ہے۔ لہٰذا میں نے خود بھی کتاب الفتن کو مکمل پڑھا، اور آج میں اس میں سے کئی اہم معلومات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ اوکے، اب بڑی جنگوں کا ظہور کس طرح ہوگا؟ دیکھیے، ہر بڑے واقعے کے کچھ پریلیوڈز ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے انڈیکیٹرز کہ جو بتا دیتے ہیں کہ عنقریب کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اسی طرح الملحمۃ العظمیٰ کے بھی کچھ پریلیوڈز ہوں گے کہ جو احادیث نبویہ کے اندر مل جاتے ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ ابن حوالہ، جب تم دیکھو کہ خلافت شام کی طرف جا چکی ہے تو سمجھ لینا کہ اب زلزلے آنے والے ہیں، سمجھ لینا کہ اب مصیبتیں ٹوٹنے والی ہیں، اور سمجھ لینا کہ اب بڑے بڑے واقعات ہونے والے ہیں، اور اس وقت اے ابن حوالہ قیامت اس قدر قریب آ چکی ہوگی کہ جتنا تمہارے سر سے میرا ہاتھ قریب ہے۔ اور مائنڈ یو کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ ابن حوالہ کے سر کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ لہٰذا پاور کا شام کی طرف شفٹ ہو جانا یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ اب عنقریب بڑی بڑی جنگیں ہونے والی ہیں، یہ اس بات کا پریلیوڈ ہوگی کہ اب عنقریب بڑی بڑی باتیں ہونے والی ہیں۔ پھر دوسری نشانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کا آغاز ایک اجنبی کی حیثیت سے ہوا تھا، اور عنقریب یہ ایک مرتبہ پھر سے اجنبی ہو جائے گا، یعنی کہ اسلام بہت تھوڑے لوگوں کے درمیان رہ جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خوش بختی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اسلام کے ساتھ ہی اجنبی ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایونچولی اسلام کے ماننے والے بھی بہت کم رہ جائیں گے، اور یہ ہوگا بڑی جنگوں سے ٹھیک پہلے۔ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بھی آپ خود دیکھ لیں گے، اور ایسا ہونا شاید اب بہت زیادہ دور ہے بھی نہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، اور پھر مغرب ہونے تک آپ نے ہمیں خطبہ دیا کہ جس میں آپ نے صرف قیامت کی نشانیوں کے متعلق گفتگو فرمائی، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ سورج اپنے غروب ہونے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، دنیا کا وقت اب صرف اتنا بچا ہے کہ جتنا آج کے دن کا وقت بچا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بالکل قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا وقت بھی اب صرف اتنا ہی بچا ہے کہ جتنا اس کے غروب ہونے میں وقت بچا ہے۔ اللہ اکبر۔ اوکے، بڑی جنگوں کا آغاز چھوٹی چھوٹی مگر انتہائی خون ریز اور شفاف جنگوں سے ہوگا، اور انہیں شروع کرنے والا ایک انتہائی ظالم شخص ہوگا۔ اور اب آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ ایک نشانی آپ نے سن لی کہ پاور شام کی طرف شفٹ ہو جائے گی۔ اب آج کا شام تو صرف ایک ملک یعنی سیریا سمجھا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا شام اس سیریا سے کہیں بڑا ایک علاقہ ہوا کرتا تھا کہ جس میں موجودہ سیریا پلس فلسطین، جارڈن اور لبنان بھی شامل ہوتے تھے، اور یہ پورے خطے کا نام ہوا کرتا تھا کہ جسے عرب مسلمان بلاد الشام کہتے تھے۔ اس خطے کی آخر الزمان میں جا کر بہت زیادہ اہمیت ہو جانی ہے، اور اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ بلاد الشام کو انبیاء علیہ السلام کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ انبیاء کی ایک طرح سے مرکز رہی ہے، اور شام کو آپ نے صرف سیریا نہیں بلکہ بلاد الشام کے تناظر میں دیکھنا ہے، یعنی کہ اس شکل میں کہ جس شکل میں یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ اس علاقے میں بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کی زندگی مصر میں گزری ہے، لیکن اصل نسبت آپ کو پتہ ہی ہے کہ شام کے ساتھ تھی، کہ جہاں سے انہیں ان کے بھائیوں نے نکلوانے کے لیے کنویں والی ایک سازش رچی تھی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ دنیا کی کوئی اور جگہ اتنی بڑی تعداد میں انبیاء کی سرزمین نہیں رہی ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ دراصل شام کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے۔ غور سے بلاد الشام کی اسٹریٹجک پوزیشن دیکھیں کہ یہ جگہ 3 بڑے بر اعظموں کے سنگم پر واقع ہے۔ اگر یورپ کو افریقہ جانا ہو تو شام سے گزر کر جائے گا، اگر افریقہ کو یورپ یا پھر ایشیا جانا ہو تو شام اس کے راستے میں پڑے گا۔ بلاد الشام از بیسیکلی دی سینٹر آف دی ورلڈ، لہٰذا اس کی اسٹریٹجک پوزیشن آخر زمان میں جا کر بہت زیادہ اہم ہو جانی ہے۔ اب کتاب الفتن سے ہمیں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ شام میں 3 جھنڈے بلند ہوں گے، یعنی 3 لوگ حکومت کے لیے، طاقت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ایک چتکبرے رنگ کا جھنڈا، ایک بھورے رنگ کا جھنڈا، اور ایک جھنڈا کہ جو سفیانی کا ہوگا۔ اور سفیانی کون ہے؟
یہ وہ شخص ہوگا کہ جو باقی دو کو مار کر حکومت حاصل کر لے گا، اور آگے چل کر سفیانی کے ہاتھوں جو ظلم بپا ہونا ہے، تاریخ میں اس کی مثال شاید ہی کبھی ملتی ہو۔ مستدرک الحاکم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دمشق سے سفیانی ظاہر ہوگا اور وہ بدترین لڑائی لڑے گا۔ وہ اس قدر ظالم ہوگا کہ عورتوں کے پیٹ پھاڑ کر ان میں سے بچے نکالے گا اور پھر ان بچوں کو بھی قتل کرے گا۔ اللہ مستعان، یہ میں آپ کو صحیح احادیث سے بتا رہا ہوں۔ اس کے مظالم کو روکنے کے لیے ایک قبیلہ جمع ہوگا، لیکن وہ اس قبیلے کا بھی قتل کر دے گا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت اسے روکنے والا اور کوئی بھی نہیں ہوگا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس قدر قتل و غارت کرے گا کہ اس کی چھوڑی ہوئی لاشوں کو پرندے اور درندے کھا کر اپنا پیٹ بھریں گے۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ جب وہ مصر تک پہنچے گا تو عورتیں رو رہی ہوں گی، کچھ اپنی عزت کے چلے جانے پر، کچھ اپنی اولاد کے مارے جانے پر، اور کچھ تو اس قدر بری حالت میں ہوں گی کہ وہ موت کی خواہش کرتے ہوئے رو رہی ہوں گی۔ اس کے پاس ایک ایسا جھنڈا ہوگا کہ جسے دیکھ کر لوگ خوف کھائیں گے، اور خوف کے بعد اس کے ہاتھوں شکست کھائیں گے۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی ایک نشانی پتہ چلتی ہے کہ اس کے چہرے پر چیچک کے نشانات ہوں گے، اور اس کی آنکھیں، کئی روایات میں سفیانی کی آنکھوں کا ذکر ہے کہ وہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہوں گی، اندر کی طرف دھسی ہوئی، دیکھنے میں عجیب اور صفاقیت سے بھرپور، کہ جن میں کسی کے لیے کوئی رحم نہیں ہوگا۔ سفیانی اور اس کی غارت گری ان بڑے فتنوں میں سے ہے کہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا تھا۔ آپ خود امیجن کریں کہ جو پیٹ کے بچوں کو بھی نکال کر مار دے، اس شخص کی بے رحمی کا کیا ہی عالم ہوگا۔ اس نے ہر طرف لڑائیاں کرنی ہیں، ہر طرف خون ریز جنگیں چھیڑنی ہیں، یہاں تک کہ بیسان کے قریب مقام پر بھی، اور بیسان کے باغات کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ دجال نے بھی تمیم الداری سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا اس کے باغات ابھی بھی کھجوریں دے رہے ہیں؟ بہت ممکن ہے کہ دجال بھی یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ سفیانی نے بیسان کو برباد کر دیا ہے یا نہیں، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اس کے خروج میں ابھی کتنا وقت باقی ہے۔ لیکن دجال کے متعلق گفتگو ہم انشاءاللہ آنے والی قسطوں میں کریں گے۔ لیکن سفیانی کا دور خون ریزی کا بدترین دور ہوگا، اس قدر قتل و غارت گری ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست سے بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی میرے گھر میں گھس جائے اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے تو اس وقت میں کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے حابیل کی طرح ہو جانا، یعنی اللہ کے مقتول بندے بن سکتے ہوئے تو وہ بن جانا، لیکن قاتل نہ بننا۔ حالات یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے تک پر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہوگا۔ یہی بات ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے فرمائی تھی کہ ابو ذر، اس وقت تم کیا کرو گے کہ جب اس قدر قتل و غارت ہوگی کہ حجارت و زیت خون کے اندر ڈوب جائے گا؟ تو ابو ذر خاموش ہو گئے۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس قبیلے سے ہو اسی میں جا کر رہ لینا۔ تو ابو ذر بولے کہ یا رسول اللہ، کیا میں تلوار اٹھا کر ان فساد کرنے والوں کا قتل نہ کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر، اس طرح تو تم بھی جنگ و جدل میں شریک ہو جاؤ گے، نہیں بلکہ تم اپنے گھر میں داخل ہو جانا۔ ابو ذر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ بھی میرے گھر میں داخل ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم تلوار کی چمک دیکھ لو تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لینا، یعنی کہ وہ کہ جو تمہارے گھر میں داخل ہوگا، اگر وہ مارنے کے لیے تلوار اٹھائے تو خاموشی کے ساتھ خود کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ تمہیں قتل کرنے والا آدمی اپنے ساتھ ساتھ تمہارے بھی گناہ لے کر جہنم میں چلا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت ایک قبر کی قیمت ایک غلام کے برابر ہو چکی ہوگی۔ بھوک اس قدر ہوگی کہ لوگ نکاحت کی وجہ سے گھر سے چل کر مسجد یا مسجد سے چل کر گھر تک نہیں جا سکیں گے۔ یہ تمام باتیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میری امت کے لوگ خواہش کرنے لگیں گے کہ بس اب دجال نکل آئے۔ حذیفہ ابن یمان نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ خواہش کس وجہ سے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس تکلیف، مشقت اور قحط کی وجہ سے کہ جو لوگوں تک پہنچ رہے ہوں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی موت کو بکتا ہوا بھی دیکھے گا تو اسے خرید لے گا، یعنی صاف موت، آسان موت کو ڈھونڈ رہا ہوگا، اس قدر غارت گری ہو جانی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا اور خواہش کرے گا کہ کاش اس قبر کے اندر میں ہوتا، اور اس کا یہ کہنا اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ وہ آدمی بہت دیندار ہوگا، نہیں، بلکہ وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوگا کہ دنیا میں موجود بلاؤں، مصیبتوں اور تکالیف سے اسے نجات مل جائے۔ اور اس وقت کہ جب دنیا قتل و غارت، اندھیروں اور ظلمت کے اندر ڈوب چکی ہوگی اور لوگ مرنے کی خواہش کر رہے ہوں گے، تو کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سفیانی کا دور 3.5 سال تک ایسے ہی رہے گا، لیکن پھر تب اس کے بعد پھر روشنی کی ایک کرن نمودار ہوگی، اور وہ ہوگی ایک بہت ہی ناحق قتل کی وجہ سے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ ایک پاکیزہ جان کو قتل کیا جائے گا۔ حدیث میں باقاعدہ یہ لفظ موجود ہے کہ ایک نفس زکیہ کو قتل کیا جائے گا۔ کچھ محدثین نے تو بلکہ انہیں حضرت نفس زکیہ کہہ کر ریفر کیا ہے، یعنی کہ وہ اپنے زمانے کے کوئی بہت پاک، بہت نیک ولی اللہ ہوں گے کہ جنہیں شہید کر دیا جائے گا، اور تب پھر کچھ لوگ مل کر مکہ میں موجود ایک آدمی کے پاس آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد ابن عبداللہ، اور وہ میرے اہل بیت میں سے ہوں گے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہوا حق، یعنی یہ سچ ہے کہ وہ آئے گا، وہو من بنی فاطمہ، اور وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، اور انہیں آج میں اور آپ جانتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے نام سے۔ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، کتنے سال باقی ہیں نو باڈی نوز، لیکن احادیث سے یہ ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت ظلم، قتل اور غارت گری اپنے عروج پر پہنچ چکے ہوں گے۔ روئے زمین کا کوئی گھر فتنوں سے محفوظ نہیں ہوگا، زلزلوں کے بعد زلزلے کثرت سے آ رہے ہوں گے، اور سفیانی ہر طرف لوگوں کا خون بہا رہا ہوگا، لیکن پھر تب رسول اللہ کے مبارک خاندان سے امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دے گا، یعنی جب لوگ ان کے پاس مکہ آئیں گے اور انہیں کہیں گے کہ اب آپ خلافت کا بار اٹھائیں تو وہ انکار کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں انہیں خلافت کرنے کے لائق بنا دے گا، اور تب حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان 313 لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ ایگزیکٹلی وہی تعداد ہے کہ جو صحابہ کرام کی غزوہ بدر میں تھی۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، امام مہدی علیہ السلام کی کچھ نشانیاں ہیں کہ جنہیں بہت ضروری ہے کہ آج میں بیان کروں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر 3 یا 4 سال بعد اٹھ کر کوئی نہ کوئی امام مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی نشانی کہ ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، اور وہ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ سنن ابو داؤد میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار جیسا ہوگا جیسا کہ رسول اللہ نے اس کا نام رکھا ہے، اور عن قریب اس کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا کہ جس کا نام تمہارے نبی کے نام کے مطابق یعنی محمد ابن عبداللہ ہوگا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دے گا۔ پھر ایک بہت اہم نشانی کہ امام مہدی نے کبھی بھی خود سے اس لیڈرشپ کی خواہش نہیں کرنی، بلکہ مکہ میں لوگ خود انہیں لیڈ کرنے کے لیے درخواست کریں گے، انہیں بیعت لینے پر مجبور کریں گے، وہی بیعت کہ جو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لی جائے گی۔ یہ امام مہدی کی ایک بہت واضح نشانی ہے، لہٰذا جو شخص خود سے یہ دعویٰ کرے کہ وہ امام مہدی ہے تو یہ احادیث ہی اس کے دعوے کو باطل ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اب جب سفیانی کو اس بیعت کا پتہ چلے گا تو انتہائی غصے میں وہ مکہ کی طرف ایک فوج بھیجے گا، لیکن ملٹیپل احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھیجا ہوا لشکر
بیدا کے مقام پر پہنچ کر زمین کے اندر دھنس جائے گا، اور یہ امام مہدی کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی ہوگی۔ بیدا کے مقام پر زمین کے اندر دھنس جانے والا لشکر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس لشکر میں صرف ایک آدمی بچے گا، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ اس نے لشکر کے دھنس جانے کی خبر دینی ہوگی۔ البتہ کتاب الفتن سے ایک ایڈیشنل انفارمیشن یہ بھی مل جاتی ہے کہ اس بچ جانے والے آدمی کا سر پیچھے گردن کی طرف ہو کر مڑ چکا ہوگا۔ اللہ اکبر! میں اس منظر کا آرٹ ورک تو شاید نہ ہی بناؤں، لیکن ذرا سوچیں کہ ایسے شخص کے بارے میں کہ جس کا سر ہی 180 ڈگری پیچھے گھوم چکا ہو، تو وہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہوگا۔ اللہ مستعان۔ یہ مقام بیدا کہاں ہے؟ موجم البلدان کے مطابق بیدا مدینہ سے مکہ کی طرف آتے ہوئے درمیان میں ایک بنجر بیابان کا نام ہے، اور ایک مرتبہ جب اس لشکر کے دھنس جانے کی خبر پھیل جائے گی تو اس کے بعد پھر جوک در جوک لوگ امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کرنے کے لیے آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ پھر تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ یہی امام مہدی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عراق کی جماعتیں اور شام کے ابدال مہدی کے پاس بیعت کے لیے آئیں گے۔ بائی دی وے اس حدیث میں یہی لفظ موجود ہے، ابدال، کہ جس کا اردو ترجمہ عموماً نیک لوگ کر دیا جاتا ہے، لیکن تصوف میں ابدال کی بڑی اہمیت شمار ہوتی ہے کہ یہ اولیاء اللہ کا 5واں درجہ ہے کہ جو اپنی شکل بدل سکتا ہے۔ بہرحال ہم بیسک ترجمے تک ہی رہتے ہیں کہ شام کے ابدال یعنی نیک لوگ اور عراق کی جماعتیں جوک در جوک ان کے پاس بیعت کے لیے آئیں گی، اور یہ وہ بیعت ہے کہ جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو بھی اسے پالے اسے چاہیے کہ جا کر وہ بیعت کرے، چاہے اسے برف پر گھسٹ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ یہ 7 الفاظ آپ نے یاد رکھنے ہیں، میں ان کی طرف دوبارہ واپس آؤں گا کہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ مہدی علیہ السلام کا لشکر حدیث کے مطابق ان کی طرف اس طرح کھنچتا ہوا چلا آئے گا کہ جیسے شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ کی طرف جاتی ہیں، اور پھر امام مہدی کی بابرکت حکومت کا آغاز ہوگا۔ وہ اس دنیا کو اس طرح عدل و انصاف کے ساتھ بھر دیں گے کہ جس طرح پہلے وہ ظلم اور بے رحمی کے ساتھ بھری ہوئی تھی۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ان کا دور 7 سال تک رہے گا۔ سفیانی کو اس کے بعد جہنم واصل کر دیا جا چکا ہوگا، اور ایک روایت مل جاتی ہے کہ امام ایک چٹان کے پاس اس ظالم کا سر اتاریں گے، لیکن اس کے بعد پھر آسمان کھل کر بارشیں برسائے گا، زمین کھل کر اپنی نباتات نکالے گی، قحط کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ امت، حدیث میں آتا ہے کہ یہ امت اس قدر آسودہ حال ہو جائے گی کہ جتنی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہوگی۔ نہ تو کوئی سردار ہوگا اور نہ ہی کوئی بادشاہ، بلکہ ہر طرف عدل اور انصاف کی ایک لہر ہوگی۔ ابن ماجہ والی حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کو ایسی خوشیاں ملیں گی کہ جیسی پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ زمین اپنی پیداوار میں سے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھے گی، بلکہ ہر چیز کو ایک خزانے کی طرح باہر نکال دے گی۔ ان دنوں مال کے انبار ہوں گے، یہاں تک کہ ایک آدمی اٹھ کر کہے گا کہ یا مہدی مجھے فلاں چیز چاہیے، اور مہدی حکم دیں گے کہ اسے دے دیا جائے، اور جب وہ آدمی اپنی خواہش والی چیز لینے جائے گا تو خازن یعنی وہ چیز دینے والا اسے کہے گا کہ جتنی چاہیے لے لو۔ تو یہ سن کر وہ آدمی شرمندہ ہوگا، اور شرمندگی کے ساتھ سوچے گا کہ کیا میں اس امت کا سب سے لالچی شخص ہوں؟ تو یہ سوچ کر وہ لینے سے بھی انکار کر دے گا، لیکن خازن اسے کہے گا کہ جو چیز تجھے مل گئی اب وہ واپس نہیں لی جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی کی مدت اگر کم ہوئی تو 7 سال، ورنہ وہ 9 سال تک حکومت کریں گے، اور اس کے بعد پھر ان کی وفات ہو جائے گی، یہاں تک کہ مسلمان ان کا جنازہ بھی پڑھیں گے۔ ابھی میں نے آپ کو امام مہدی علیہ السلام کی کچھ نشانیاں بتائی تھیں۔ یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جنہیں جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، لیکن ان کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جو بڑی ہی پراسرار قسم کی بھی ہیں۔ مثلاً انہیں شام کے پہاڑوں سے توریت کی اوریجنل تختیاں بھی مل جائیں گی، اور یہ دیکھ کر 30,000 یہودی ان کے ہاتھ پر اسلام بھی لے آئیں گے۔ تو ریت کی اوریجنل تختیوں کے متعلق یہ روایت موجود ہے کہ وہ تابوت سکینہ کے اندر محفوظ تھیں، لیکن جب بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا
اور اس وقت یروشلم میں موجود نبی حضرت ارمیہ علیہ السلام نے تابوت سکینہ کو کسی جگہ چھپا دیا تو کچھ روایات سے پتہ چل جاتا ہے کہ تابوت کے اندر موجود کانٹینٹ کو تابوت سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ انشاءاللہ تابوت سکینہ پر آنے والی قسطوں میں علیحدہ سے بڑی ہی تفصیلی گفتگو کروں گا، آج وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن کتاب الفتن کی روایت نمبر 994 سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی ہی کے ہاتھوں تبریہ کی جھیل سے تابوت سکینہ بذات خود بھی ریکور ہو جائے گا، اور جب یہودی تابوت سکینہ کو دیکھ لیں گے تو سلیمان ابن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک کثیر تعداد امام مہدی کے ہاتھ پر اسلام لے آئے گی۔ امام مہدی کے ہاتھوں تابوت سکینہ کے مل جانے والی بات سچ کہوں تو بہت صحیح لگتی ہے۔ آپ کو یہ وہ 7 الفاظ یاد رکھنے کا میں نے کہا تھا کہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ امام مہدی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹ کردہ خلیفہ ہوں گے، اور تابوت سکینہ لاسٹ ٹائم بھی لوگوں کے سامنے تب آیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ اپوائنٹ کیے تھے، حضرت طالوت علیہ السلام، کہ جن کے متعلق سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ ان کے اپوائنٹ ہونے کی نشانی یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے پاس تابوت سکینہ آ گیا تھا۔ تو امام مہدی یعنی وہ خلیفہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کیا ہے، بہت ممکن ہے کہ ان کی نشانی کے طور پر بھی تابوت سکینہ ایک مرتبہ پھر سے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ اور دوسری بات کہ تابوت سکینہ کا تبریہ کی جھیل سے ملنا، آپ کو یاد ہے کہ دجال نے تمیم الداری سے جو 3 بڑے سوالات کیے تھے، ان میں سے ایک سوال کیا تھا کہ کیا تبریہ کی جھیل کا پانی خشک ہو چکا ہے، اور پھر بولا تھا کہ عنقریب خشک ہو جائے گا۔ یہ بہت ممکن ہے کہ دجال امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے متعلق بھی جاننا چاہ رہا ہو کہ کیا تبریہ کا پانی خشک ہو چکا ہے، یا پھر انڈائریکٹلی کیا تابوت سکینہ ایک بار پھر سے باہر نکل آیا ہے۔ لیکن دجال اور تابوت سکینہ کے متعلق ہم انشاءاللہ علیحدہ سے اور بہت ہی ڈیٹیلڈ سیشن کریں گے۔ البتہ امام مہدی کے 7 یا 9 سالہ خوبصورت دور اور ان کی وفات کے بعد لوگ ایک مرتبہ پھر سے انتشار کا شکار ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، عجم ان کے اوپر غالب ہو جائیں گے، جنگوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ پھر سے شروع ہو جائے گا، کسی قسم کا کوئی نظام بھی باقی نہیں رہے گا، اور تب شروع ہوگی ایک انتہائی خون ریز جنگ کہ جسے احادیث میں الملحمۃ الکبریٰ یعنی ایک بڑی خون ریزی کہہ کر متنبع کیا گیا ہے۔ اور یہاں سے آگے اب اس ویڈیو کا پارٹ 2 شروع ہوگا، لیکن اب آپ 2 کام ضرور کیجئے گا کہ ایک تو ویڈیو کے نیچے موجود لائک کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ یہ مفید معلومات ہماری یوٹیوب فیملی کے باقی ممبرز تک بھی پہنچ جائے، اور دوسرا یہ کہ ان اقساط کی تیاری میں بہت زیادہ محنت اور بہت زیادہ عرق ریزی ہوتی ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس خوبصورت سلسلے کو انشاءاللہ اسی طرح سلامتی کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھے میرے پنڈ کمنٹ، ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔